حیات الصحابہ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. ہماری کم نصیبی ہے کہ اب اسے فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے. اب اسے فائدہ ذاتی نہیں اٹھا. حضرت فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں اس کتاب میں اس کو کہہ دوں گا. تو مجھ سے کیا کہنا ہے؟ اس حیات الصحابہ نے پورا ایک باغ ہے. کیا باغ ہے وہ؟ کہ خروج الصحابہ عن الشہوات. صحابہ کا اپنے اپنے خواہشوں میں سے اپنے اپنے ماحول میں سے نکلنا. کہ جب تک یہ اپنے ماحول میں سے نہیں نکلے گا کیسے کام کرے گا؟ یہ تو ڈوبا ہوا ہے. اس لیے نبی آتا ہے, نبی کی دعوت آتی ہے تو لوگوں کو ان کے خواہشات کے ماحول میں سے تفصیلات کے ماحول میں سے نکالتا. مولانا نے ایسا اپنے کام کے بارے میں کہ میرا یہ کام جذبے شفیع کا کام کرے گا. ان کے کہنا مجھے دے کہ میرا یہ کام جذبے شفیع کا کام کرے گا. جذبے شفیع سے بولا یہ ہے کوئی وزنی بھاری چیز پانی میں ڈوب کے نیچے لے گئی, نیچے پہنچ گئی, اب اس کو باہر لانا ہے. جذبے شفیع بھاری چیز کو نیچے اوپر لانا. پہلے زمانے میں تو یہ مشین ہے کہ کرین وغیرہ تو گلیریوں سے وہ کام لیتے تھے. جیسے کنویں پر گلیری ہوتی ہے, گلیری اور ریشم کے ڈورے. ریشم کے ڈورے ٹوٹتے نہیں ہیں, ریشم ٹوٹتا نہیں ہے. کوئی چیز نیچے بیٹھ گئی ہے تو ریشم کے ڈورے میں کنڈا لگایا اور گوتا دینے والا اندر گیا, پھر اس کنڈے کو اس چیز سے لگاتا ہے اور پھر وہ گلیری سے اس کو یہ مثال دیتے کہ میرا یہ کام جذبے شفیع کا کام کرے گا. کہ کوئی بھاری چیز بیٹھ گئی ہے, اب اس کو نیچے سے اوپر لانا ہے. تو جیسے وہ ترتیب سے نیچے سے وہ اوپر آ جاتی ہے, ایسے ہی لوگ اپنے اپنے خواہشوں میں اپنے اپنے ماحول میں یہ نیچے چلے گئے. نہیں آئے گا, وہ نیچے چلا جائے گا. ورنہ اس کام میں بڑی تاثیر ہے, اس کام میں بڑی تاثیر ہے, بڑی طاقت ہے. اس کو کالے نبوت کہتے ہیں. اور نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا, اللہ نے کہا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور دوسرے نمبر میں دوسرے نمبر میں ہمارے نصرت ایمان والوں کے ساتھ. پہلے نمبر میں نصرت نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے, دوسرے نمبر میں نصرت جو ہوتی ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک کام دین کا ذمہ داریوں کا دیا گیا ہے. اس کام میں جتنی صلاحیتیں لگے گی اتنی مدد آ جائے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کہ اگر تم اللہ کے دین کی مددگار رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اپنے اس مقصد پر اللہ جمائے گا. اس لیے ہمارے ذمے ہے ایک تو اپنے دین کی مدد کرنا, اس کو نصرت کہتے ہیں. اس کو نصرت کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد بڑا عمل وہ نصرت کا عمل. فرماتے ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, کیونکہ ہجرت فرض ہو گئی اس لیے آپ مہاجرین ہیں. فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. تو نصرت کا عمل عظیم عمل ہے کہ نصرت کی وجہ سے راستے کھلتے ہیں, نصرت کی وجہ سے مددیں آتی ہیں. نصرت کی مثال جیسے میں نے عرض کیا جیسے پانی آ گیا کہ پانی سے اللہ ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں. اس لیے امت کے دل میں ایک استقامت ہے اور ایک نصرت ہے. یہ دو کام امت کے دل میں. استقامت کا تعلق اپنی ذاتی زندگی سے ہے, استقامت کا تعلق اپنی ذاتی زندگی سے ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے, کیونکہ ہر ایک کی حالت الگ الگ ہے, صلاحیتیں بھی الگ الگ ہیں.
اس لیے سب کو ایک بات نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے حال کے حساب سے وہ کام کریں گے. تو ہمارے دل میں میرے دوستوں ایک کام یہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ پابند ہو کر کے رہے. ایسے سے شروع کیا چھوڑ دیا چلیے اور بیٹھ گئے انہیں پابندی کے ساتھ بس قتل کما امرت ومن تاب معك فاستقم كما امرت ومن تاب معك. کہ نبی آپ بھی قائم رہیے استقامت کے ساتھ اس بات پر، اس بات کا آپ کو حکم ملے، اس بات کا آپ کو حکم ملے آپ اس پر پابند رہیے. اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے وہ بھی پابند رہے. یہ حکم ہے کہ استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی کہ وہ اپنے دین کے پابند رہے. استقامت اس لیے بھی ضروری ہے، تو حکم تو ہے ہی پابند استقامت کرو، اور استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا. یہاں حالات آتے ہیں انسانوں پر، جیسے دن چھوٹے رات بڑی رات چھوٹی، یہ حالات آتے ہیں اوپر سے. ایسے ہی ان کی زندگیوں میں کبھی تنگی آ جائے گی، دشواریاں پیدا ہوگی، مصیبت ہو گئی، اور کبھی راحت ہوئی، فلاحی ہوئی. تو یہ ان پر حالات آتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے. تو ہم کو یہ حکم ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ حکم کے حساب سے زندگی گزارنا ہے. کیونکہ ہمارا حال اچھا نہیں ایسے کرتے کہ نہیں سر، حال بدلتا رہتا ہے. حال اسی کو کہتے ہیں جو بدلے. تو حال پر چلنا ہمارا مذہب نہیں ہے، حکم پر چلنا ہمارا مذہب ہے. ہم حال کے تابع نہیں ہیں. دنیا کے لوگ حال کے تابع ہوتے ہیں. گرمی ہے کہ چھٹی کر دو، تو گرمیوں میں چھٹی ہو جاتی ہے. جب سردیاں ہوتی ہیں بہت تو وہ سردی میں چھوڑ دیتے ہیں کام، سردی کا کام چھوڑ دو. یہ سردی کی چھٹیاں ہیں یا گرمی کی چھٹیاں وغیرہ وغیرہ. آپ کے یہاں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ ہم حال والے نے اثر فرماتے تھے. ہم حال والے نہیں ہیں. جب سردی ہے چھوڑو، اب گرمی ہے چھوڑو، کہ ہم تو حکم والے ہیں. حکم والے. حکم والوں میں حال والوں میں کیا فرق ہے؟ حال والا تو حال دیکھ کر چلے گا کہ ابھی حال ٹھیک نہیں ہے کہ ابھی رہنے دو، جب حال اچھا ہو جائے جب کریں گے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم حال نہیں دیکھیں گے بلکہ حکم دیکھیں گے. حال یہ ہے حکم یہ ہے تو ہم حکم دیکھیں گے. لیکن اللہ نے ایک چیز اور رکھی ہے، یہ حکم تو ایک ہوتا ہے اور اس سے پورا کرنے کے طریقے بہت ہوتے ہیں. سمجھ میں نا، حکم ایک اور پورا کرنے کا طریقہ ایک سے زیادہ. جیسے ایک آدمی حکم دیا کہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرو، اب عذر ہے حکم تیمم کرو، بدل گئی اور دو نہیں سکتے یہ مزہ کر دو. یہ مثال ہے کہ حکم تو ہے لیکن حکم پورا کرنے کے طریقے متعدد ہیں. تو متعدد طریقوں کی وجہ سے چیز آسان ہو جاتی ہے. یہ کسی مکان میں آنے کے ایک ہی دروازہ ہو اور مجمع کو آنا ہے تو دشواری ہوگی، لیکن بہت سے دروازے رکھے ہیں تو آسانی سے مجمع پہنچ جائے گا، اس دروازے سے اس دروازے سے اس دروازے سے. تو حکم ایک ہوتا ہے اور پورا کرنے کے طریقے متعدد ہوتے ہیں. سمجھنا ہے بات؟ اس لیے مذہب میں تنگی نہیں ہے. تنگی ہے ہمارے نادانی اور جہالت کی کہ ہم نے اپنا دین سیکھا نہیں، ورنہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. طریقے بہت ہوتے ہیں.
علاج کے بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، دوائی کھانے کے بہت طریقے، آپ کے پیٹ میں دوائی 4 طریقے سے جائے گی، گولی کی شکل میں، کھانسی کی شکل میں، پینے کی شکل میں، چاٹنے کی شکل میں. میرے بھی بات ہے، اگر یعنی موجودہ علاج گولیوں پر جائے گا ٹیبلٹ کھاؤ، ورنہ ہمارے یہاں طب میں یہ ہے کہ 4 طریقے سے دوا اندر جاتی ہے، کبھی پھانکے گا، کبھی چاٹے گا، کبھی پیے گا، کبھی گولی ہے تو نکلے گا. جی ہاں، تو ایسے ہی دین میں حکم ایک ہوتا ہے لیکن عمل کرنے کے طریقے متعدد ہوتے ہیں، اس لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن دین سیکھنا ضروری ہے. جب دین نہیں سیکھیں گے تو لوگ اپنے اندر تنگی محسوس کریں گے، یہ کام بہت مشکل ہے، دین کا کام بہت مشکل ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بغیر سیکھے تو ہر کام مشکل ہے، بغیر سیکھے وہ تو ہر کام مشکل ہے. اس سے حکم دیا ہے ہم کو کہ اپنا دین سیکھو، اپنا دین سیکھو. تعلیم نبوت کے کاموں میں سے جس طرح ایک عمل دعوت ہے، دوسرا عمل تعلیم ہے، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا. ہاں، تاکہ سیکھے، سمجھے اور سیکھ سمجھ کر کرے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے مذہب میں اور دین میں جس طرح دعوت ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور جب متوجہ ہو جاتے ہیں دعوت کے ذریعے سے تو ان کے لیے تعلیم ہے. جو فرماتے مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے داعی بنا کر بھیجا ہے. حاجی تو اللہ ہے، وہ ہدایت دے گا. مجھے داعی بنایا ہے، مجھے معلم بنایا ہے، تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ حاجی اور ہدایت دینے والا تو اللہ. جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت کا ہوگا. ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن دعوت اور دعوت کے بعد تعلیم، یعنی اللہ کی طرف بلانا، اور جب آ جائیں تو ان کو سکھانا، ان کو بتانا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے دعوت اور تعلیم، کہ اس کے ذریعے سے زندگی کا مقصد دین ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس امت کو دعوت کی ذمہ داری بھی ہے، اس امت کو تعلیم کی ذمہ داری بھی ہے، تاکہ یہ دین آگے چلتا رہے. اس کو نصرت کہتے ہیں. دعوت کی تو سیکھو اور سکھاؤ، پوچھو، یاد کرو وغیرہ وغیرہ، تاکہ کام جہالت پر نہ گزرے. دین نہیں ہوگا تو کام جہالت پر ہو جائیں گے، زندگی غفلت پر ہو جائے گی. علم و ذکر جہالت اور غفلت کا توڑ ہے. علم و ذکر جہالت اور غفلت کا توڑ ہے. جہالت کے جواب میں علم آئے، غفلت کے جواب میں ذکر آئے. علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے، یہ ریل کی پٹری کی طرح سے جو علم و ذکر جیسے ریل کی تو پٹری ہوتی ہے کہ ریل اسی پر چلی، اس سے بغیر ریل نہیں چل سکتی پٹری کے بغیر. مسلمان کی زندگی ہمیشہ علم و ذکر پر ہی ہوگی. علم و ذکر کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے. اگر علم و ذکر سے نیچے اتر گیا تو پھر اس کی زندگی بے دینی کی زندگی ہے. جیسے ریل پٹری سے اتر گئی تو وہ ڈھیر ہو جائے گی، وہ ڈھیر ہو جائے گی، جائے گی نہیں، اب پٹری سے نیچے اتر گئی. اس لیے علم و ذکر جو ہے وہ تو زندگی کے سارے حالات کے ساتھ ہے. تیسرا نمبر اس کی طرف سے بہت کوتاہی ہے. اللہ کے تیسرے نمبر کو حرکت کے ساتھ رکھا ہے کہ حرکت کرو تاکہ تیسرا نمبر بھی حرکت کرے. علم حرکت کرے، ذکر حرکت کرے. حرکت کے ساتھ ان چیزوں کو دیا گیا ہے. حرکت کے ساتھ کیوں دیا گیا ہے کہ اس میں اس کا تعلیہ، اس کا آگے بڑھانا، اس کا تعلیہ اور اس کا آگے بڑھانا یہ حرکت پر موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. پہلے دن سے ایک آدمی کلمہ پڑھتا تھا، ایمان لاتا تھا تو اس کو کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جا کر یہی بات کرو، اپنے قوم میں جاؤ اور جا کے یہ بات کرو. تو حرکت کی ہے.
اور حرکت دے کر دوسروں میں دین لانا اور اپنے دین پر قائم رکھنا، اپنے دین پر قائم رہنا، یہ دو کام۔ تو اسلام کی مثال ایسی ہو گئی جیسے چکی، چکی کے دو پارٹ، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت ہے۔ چکی جو ہوتے ہیں نا، اب لوگوں نے چکیاں نکال دی ہے، مثال سمجھانے کی مشکل ہو گئی، جی ہاں، لیکن چکی کے دو پارٹ، ایک حرکت والا، ایک ثبات والا۔ کہ اسلام میں یہی بات ہے کہ حرکت کرو تاکہ اور آنا جاوے اور آتا بنے، اور پھر اپنی بات پر، اپنے دین پر قائم رہو۔ تو حرکت بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، اور اپنی بات پر قائم رہنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اسلام کی مثال چکی کی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ عنقریب اسلام کی چکی چلے گی، ہاں، یعنی یہ پھیلے گا۔ چکی چلتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، جی ہاں، ویسے کا دین چکی چلے گی اس کی، اور یہ دین پھیلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولو حرکت بھی کی ہے اور ثبات قدمی کی تعلیم بھی دی کہ حرکت میں بھی رہو اور اپنے اندر ثبات قدمی پیدا کرو کہ ایک ایک عمل پر زمانہ گزر جائے اور وہ عمل نہ چھوٹے۔ ہمارے گاؤں میں صرف حرکت نہیں ہے، حرکت کا نمبر 6 ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حرکت تو 6 نمبر پر ہے، باقی 5 کہاں گئے؟ باقی 5 کہاں گئے؟ کہ ایمان میں قوت پیدا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اس کی دعوت کے ذریعے سے، اس کے تقاضوں کے ذریعے سے، کہ اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا ہو۔ ایمان کی قوت پیدا ہوگی تو آدمی حرام سے بچے گا۔ ایمان میں قوت پیدا نہیں ہوئی تو حرام سے بچنا آسان نہیں ہے۔ یہ فائدہ جب تک مسلمانوں میں ایمان میں قوت تھا، یہ حرام چیزیں ان کو حرام نہیں ہوئی، وہ پیتے بھی تھے اور نماز میں آتے تھے۔ ہم کو کہا کہ نماز کے وقت نہ کیا کرو، نہ تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ہاں، نماز کے وقت نہ کیا کرو۔ یہ نہ کہا کہ مت پیو، کیونکہ وہ پینے کے عادی ہیں، ابھی ان میں طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے، پھر چھوڑے۔ تو یہ کہا کہ نماز کے وقت مت پیا کرو۔ تو حرام چھوڑنا یہ ایمان کی طاقت کا موقع ہے۔ جتنا امت میں حرام ایمان کی طاقت پیدا ہوگی، ان کی زندگیوں میں سے حرام نکلے گا، کیونکہ حرام میں کثرت بھی ہوتی ہے اور لذت بھی ہوتی ہے۔ حرام میں کثرت بھی ہوتی ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے، اور لذیذ بھی ہوتا ہے، کڑوا کسی کو نہیں لگتا۔ حرام میں زندگیاں مبتلا ہوتی ہیں، تو ایمان کی قوت کے ذریعے سے حرام میں سے نکال۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، جس میں اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار، کیونکہ حرام سے بچنا جو ہے وہ ایمانی طاقت پر مبنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے، اطاعت کی اصلاح پیدا کرنے کے لیے، آپ نے امت کو پہلے ہی دن سے حرکت دی ہے۔ جتنا دین ہے اتنا دین لے کر حرکت کرو۔ دین اترتا گیا پھر حرکت ہی بڑھتی گئی، تو حرکت کی تھی۔ جو ایمان لاتا تھا وہ دوسرے کے ایمان کے لیے حرکت کرتا تھا، دوسروں کے ایمان کی دعوت دیتا تھا، یہ حرکت بڑھائی۔ دوسرے نمبر میں کہ دوسرے نمبر میں آپ نے امت کے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا کرایا۔ کیا پیدا کرایا؟ وہ ہمارے اندر ہے عبادت کا شوق۔ صحابہ کرام نے جس طرح دعوت اور دین کی محنت کا غلبہ تھا، ایسا ان کے اندر عبادت کا بھی ذوق، عبادت کے انفراد نہیں ہے، تو یہ کثرت سے عبادت کرنے والے، کثرت سے عبادت کرنے والے، رات میں اور دن میں تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو رکوع سجدوں میں پاؤ گے۔ یہ
کی ہے. ہم لوگوں کو اسی کی دعوت ہے, اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ, سب نبیوں نے کہا عبادت کی ہے. تو جس طرح دعوت کا کام بڑھے, ہماری انفرادی زندگیوں میں عبادت نہیں بڑھے. ہاں, صحابہ کرام کی عبادتیں کثرت سے تھی, فرائض تو فرائض ہیں, اس کے علاوہ نوافل میں یہ نوافل کی کثرت اس کام کا اثر ہے کہ جب یہ کام ہضم ہوگا تو عبادتیں بڑھ جائیں گی. عبادت نہیں بڑھ رہی ہے, معلوم ہوا ابھی ہضم نہیں ہوا. ورنہ اللہ نے انسانوں کو, جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اصل تو عبادت ہے, اسی کی دعوت ہے. اس دعوت کے ذریعے سے عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام کی پیشانیوں پر سیدوں کے ایسے نشانات پڑ جاتے تھے, حضرت فرماتے ہیں جیسا بکری کے گھٹنوں پر ہوتی. بکری کے گھٹنے دیکھا آپ نے؟ بکری کے گھٹنے تاکہ ہو جاتے تھے جس کا کس طرح روک کو چلنا ہے. یہ بکری کے گھٹنوں کی طرح سے ان کی پیشانی کتنی عبادت جو جتنوں کے کبھی نشانات پڑتے ہیں جیسا روکبل مار بکری کے گھٹنوں کی طرح. تو اس کام میں ایک یہ بھی ہے کہ عبادت بھی ہماری زندگی میں کثرت سے ہو. خالی پھرنے پر گزارا نہ کرے, نکلنے پر گزارا نہ کرے. نکلنا تو اسی کے لیے ہے کہ زندگی بندگی بنے. زندگی کیا بنے؟ زندگی بندگی. ہاں, کہ زندگی بے بندگی, شرمندگی, زندگی بابندگی, خوشندگی, زندگی بندگی کے ساتھ کہ پھر خوش رہو. اور زندگی بے بندگی, شرمندگی کی زندگی بغیر بندگی کے شرمندہ ہونا پڑے گا, پچھتانا پڑے گا. اصل عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. زندگیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور عبادت کا تعلق. اس لیے اس کام کے اثرات میں سے یہ ہے کہ جب یہ کام تو عبادتیں انفرادی بڑھ جائے گی. مال بھی, صدقہ بھی. صحابہ کرام کی جماعتوں میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو مزدوری کر کے مال کما کر صدقہ دیتے تھے. مزدوری کرتے تھے, اس میں مال آتا تھا تو اس میں سے صدقہ دیتے. یہ مزدوری کیوں کہ صدقہ کرنے کے لیے. یہ صدقہ اللہ کی عبادت ہے, صدقہ مالی عبادت ہے. تو مالی عبادت کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مزدوری کر کے مال کمایا اور اس میں سے اپنا گزارا کرتی کیا اور صدقہ بھی کیا. یہ عبادت کا مزاج بننے کی باتیں ہیں کہ ان کے عبادت کا مزاج بنا. تو یہی طریقہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے عبادت کی کثرت ہو جائے. یہ نہیں کہ جو سنت کیرتن پڑھ کر آجا ہوا اس لیے کٹے نا. یہ کہہ رہے ہیں مغربی تیاری ہے, ہم بھی تیاری کریں اور کریں. بہرحال یہ کام ہے کہ اس کام میں محنت بھی کرنی ہے, اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. اللہ نے دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے, عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کو قبول فرمائے. کیا حضرات ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں ترقی کرتے ہوئے. اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے, امداد عطا فرمائے اور آخر تک اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله
والدين فيها كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر لرب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضار ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.